تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے دوسروں سے پہلے خود کی اصلاح کریں۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر ہر مسلک والے، چاہے مسلک اہل حدیث ہو یا پھر سنی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں یا پھر تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اور جو بھی تنظیمیں چلاتے ہیں، ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کا اصلاح ہو، معاشرے کے اندر جو بگاڑ پائی جاتی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ کوئی بھی کمیٹی، آج ہم اور آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، جہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ صحیح راستے کی طرف چلے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چل کر کے دکھایا ہے اس راستے پر چلے۔ جو تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں، کہیں 40 دنوں کے لیے نکلتے ہیں، کہیں 6 دنوں کے لیے نکلتے ہیں، ہر ایک کی یہ اچھا ہوتی ہے، مقصد ہوتی ہے کہ لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ میرے بھائیوں، تمام لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ایک اللہ کی طرف آ جائیں، صحیح راستے کی طرف آ جائیں، لیکن کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم خود کی اصلاح کریں۔ لوگ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے۔ ایک انسان اگر اپنی فکر کرنے لگے، ایک انسان اگر اپنے عملوں کا جائزہ لینے لگے تو معاشرہ آٹومیٹک سدھر جائے گا، لوگ آٹومیٹک راہ راست پر آ جائیں گے۔ ایک انسان جب رات کو اپنے بستر پر جاتا ہے، وہ دن بھر کے کیے ہوئے عملوں کو اگر یاد کرتا ہے کہ دن کے اندر ہم نے کون کون سے عمل کیے ہیں، ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں، جو اچھے کام کیے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے دن کے اندر جو عمل کیے ہیں ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، اور جو کوئی چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے دن کے اندر جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں ہمارے اس گناہ کو اے اللہ تو معاف کر دے، ختم کر دے۔ ایک انسان اگر اپنے عملوں کا جائزہ لینے لگے گا تو یہ سماج، یہ معاشرہ، یہ آٹومیٹک سدھر جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے نفس کی فکر کرو، پہلے اپنے جانوں کی فکر کرو۔ جب اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لو، جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، تب جا کر کے دوسروں کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین 30واں پارہ کے اندر فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو، آج ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے فکر کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اگر ہمارے سماج کے اندر جب ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو بچا لیتے ہیں، تب جا کر کے ہم معاشرے کی طرف نظر دوڑائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سی برائی پائی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر فلاں شخص گناہ کا کام کرتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، تب جا کر کے ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں۔ اب خود یہاں ہم برائیوں میں ملوث ہیں اور دوسروں کو کہیں گے کہ بھائی صاحب آپ
آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے منہ پر الٹا بول دے گا پہلے اپنا جائزہ لیجیے، پہلے اپنی خبر لیجیے، بعد میں دوسروں کو سمجھانا۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ نے پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے اہل و عیال کو کہاں سے بچانا ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن جانتے ہیں؟ سلگام جس کو کہتے ہیں، یعنی آگ کو جلانے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بڑا سخت ہوگا، جو بڑا مضبوط ہوگا، بڑا پتھر دل ہوگا، یعنی ان فرشتوں کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین جو بھی حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ فرشتے فوراً کر گزرتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس بندے کے سر پر کچھے اڑا دو، اور فرشتے ذرہ برابر بھی نہیں کانپیں گے، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے وہ فرشتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دوسری ارشاد فرماتا ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سبھی گناہ کو معاف کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنے پہلے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے نام لے کر کے پکارا اے بنی عدی، اے بنی قریش، اے بنی ابی طالب، سارے کے سارے لوگ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جو لوگ خود سے نہیں جا سکتے تھے انہوں نے اپنا آدمی کو بھیج دیا، جا کر کے دیکھو محمد ابن عبداللہ کیا بات کر رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کو پہاڑ پر بلایا ہے، ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، جس پہاڑی پر ہم کھڑے ہیں، اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اے لوگو بتاؤ کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے ایک ہی جواب دیا قالوا نعم، کیوں نہیں اے محمد ابن عبداللہ، یعنی اس وقت رسول بنائے گئے تھے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئے۔ سارے کے سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے محمد ابن عبداللہ، ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ابن عبداللہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو ضرور اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ہم آپ کی بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ لوگوں کا بھروسہ میرے اوپر اتنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو سنو، میں تم سب کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ، تم اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہوگا؟ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب آپ نے سارے کے سارے لوگوں کو دعوت دی، سب سے پہلے انہی کے خاندان میں سے ابو لہب آواز اٹھاتے ہیں، کہنے لگے تبع لک یا محمد سائر اليوم لہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اے محمد ابن عبداللہ، کیا یہ وہ بکواس باتیں کرنے کے لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ جلدی پہاڑی سے اتر جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، آپ فوراً پہاڑی سے نیچے آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، تبت ید ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا نہ اس کا مال بچا پایا نہ اس کی کمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی پوجا کرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو 360 معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف عبادت کرنے والا بن جاؤ، اللہ کی طرف سارے کے سارے لوگ لوٹ آؤ، رجوع ہو جاؤ۔ لیکن سب سے پہلے انہی کے خاندان والوں میں سے آواز اٹھائی، اے محمد یہ کیا بکواس بات کر رہے ہو، کیا نئے دین کے پرچار کر رہے ہو؟ اپنی بات کو چھوڑ دو۔ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھینچ دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب نہیں دیا تھا، اللہ نے اس کا جواب ابو لہب کو دیا۔ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا۔ اور یہی نہیں، جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف لوگ شرک میں ملوث ہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج اور چاند کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا بنا کر کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے تبلیغ کر رہے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابو جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی کسی چیز سے لینے آتے ہیں؟ پہلے گھر سے تبلیغ کرنی ہے۔ اگر اپنا صحیح ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ دیگر اچھے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کی خبر رکھیں، آپ اپنے گھروں کی اصلاح کریں، تب جا کر کے سماج کا اصلاح کریں۔ ہمارے گھر ہی میں خود برائی پنپ رہی ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے چلے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے اور گھروں کو سکون کی جگہ قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بہت سارے عذاب سے دوچار کیا تھا، وہیں اللہ نے یہودیوں کو ایک عذاب یہ بھی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کے اندر فرماتا ہے، والذین اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اللہ نے ان یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا۔ جس کے پاس گھر ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو فٹ پاتھ میں زندگی گزارتے ہیں انہیں پوچھو کہ ان کی زندگی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو گھر کی اصلاح اگر چاہتے ہیں، اگر گھروں کی اصلاح ہم چاہتے ہیں، جب ہم اور آپ اگر اچھے ہیں الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گھروں کی اصلاح کرنی ہے۔ گھروں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ گھر کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دیندار بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر وقت
گھروں کے اندر عورتیں ہی لیتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھر کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے دیندار بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورتوں سے 4 وجہوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. لمالها، کہیں اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے. شادی کریں گے کتنا مال ملے گا، 4 ویلر ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو سب سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال کو دیکھتے ہیں. وَلِحَسَبِهَا، کچھ لوگ دیکھتے ہیں حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں. اس کا خاندان کیسا ہے، خاندان ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے وَلَا جِمَالِهَا وَلَا جَمَالِهَا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وَلِدِينِهَا، دینداری کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دینداری کو ترجیح دو. جو دیندار عورتیں ہوں گی تم اس کو ترجیح دو. اگر دیندار عورتوں کا انتخاب کرو گے تمہارا گھر جنت بنا دے گا. وہیں اگر دیندار عورتوں کا منتخب نہیں کیا، دیندار عورتوں سے شادی نہیں کی، تو جس گھر کو اللہ نے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، جس گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے سکون بتلایا ہے، اس گھر کو جہنم بنا دے گی. اگر دیندار بیوی نہیں رہی تو اس گھر کو جہنم بنا دے گی. جس گھر میں تھوڑا بہت زیادہ کچر کچر ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ اس گھر میں آدمیاں زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے. بس صبح ہوا کام کاج میں نکل گئے، رات کو دیر سے لوگ گھر لوٹ آتے. کیوں؟ اگر گھر جا کے ابھی کچر کچر شروع. تو دیندار بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گھروں کی اصلاح کرنی ہے تو دیندار بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر بیوی ٹھیک ٹھاک ہو گئی، آپ کا بچہ انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا. اور جب بچے ہو جائے انہیں نماز پڑھنے کا حکم ہے. صرف آپ نماز پڑھ لیتے ہیں کافی نہیں ہے، بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. لیکن وہی اولاد اگر 7 سے 10 سال ہو جائے اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو انہیں مار مار کر کے نماز کا عادی بناؤ. میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تھوڑا سا مان لیجئے ہمارے بچے یہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہ اردو اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن جس دن بچے کا ایگزام ہوتا ہے، جس دن بچے کا امتحان رہتا ہے، ہم اپنے بچوں کو صبح ہی اٹھا دیتے ہیں. بچوں آج تھوڑا جلدی اٹھنا ہے، آج تمہیں امتحان دینا ہوگا، آج تمہیں ایگزام دینا ہوگا، تھوڑا سویرے ہی اٹھنا ہے اور تیار ہونا ہے. ماں اس کو سویرے اٹھا دیتی ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کوئی بھی ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ نہیں اٹھاتا. فجر کی اذان ہو رہی ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. فجر کی اذان مسجد سے آ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو. اور اگر 7 سال سے 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مار مار کر کے نماز کا عادی بناؤ. آج کوئی ایسا کرتے نہیں کرتے. بچوں کو ہم سویرے اٹھا دیتے ہیں، 8 بجے تو بچے اسکول ہی چلے جاتے ہیں. سویرے اٹھاتے ہیں، غسل کراتے ہیں، اچھا لباس پہناتے ہیں، ٹفن کھانا ناشتہ وغیرہ تیار کرا دیتے ہیں اور بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. لیکن کوئی نماز کے لیے اپنے بچوں کو نہیں اٹھاتا. میرے بھائیو، آپ اپنی اصلاح کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، اے میری پیاری بیٹی، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، اے میری پیاری بیٹی،
ما سلینی ما شئتا من مالی، اے میری بیٹی تم میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، سلینی ما شئتا من مالی، تم میرے مال میں سے تم جو چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، لیکن لا یغنی عنک من اللہ شیئا، میں آخرت میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکوں گا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، وہ نبی اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں کچھ کام نہیں آ پاؤں گا۔ آج ہم اپنے بیٹے کو ایسا کہتے ہیں، اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کی بھویشیہ کے بارے میں چنتا کرتے ہیں، بچوں کی بھویشیہ کیسے ہوگی، لیکن ہم اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ارشاد فرماتا ہے وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کریں، آپ اپنے بچے کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ میرے بھائیو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قیامت کے دن آپ جنت میں جائیں گے، یہی بچہ شکایت کرے گا جس کے لیے آپ پوری زندگی داؤں پر لگا رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہی بچہ آپ سے اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی، اے اللہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا کے اندر میرا باپ تھا، خود نماز پڑھ لیتا تھا لیکن مجھے سویرے نہیں جگاتا تھا، اے اللہ خود روزہ رکھ لیتا تھا لیکن مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ ہم فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی؟ نہیں فکر کرتے ہیں میرے بھائیو۔ پہلے خود کی اصلاح کریں، اگر ہم اور آپ پہلے اپنی اصلاح کرنے لگیں گے، اگر ہر کوئی اپنا اپنا اصلاح کرنے لگے گا، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچنے لگے گا، انشاءاللہ تعالی یہ سماج سدھر جائے گا۔ آج خود ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو یہ فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتا، خود ہم سنت نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا صاحب یہ سنت نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے خود کی اصلاح کریں، اور گھروں کی اصلاح اور ایک چیز سے کیسے ہوگی جانتے ہیں؟ آپ گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلُ الصَّلَاةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ أَفْضَلُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، آدمی کا سب سے اچھا نماز جو ہے وہ اس کے گھر میں پڑھنا ہے، فرض نماز نہیں۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، سوائے فرض نماز، سوائے فرض نماز کے، یعنی آدمی کا سب سے اچھا جو نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا ہے، تاکہ اس سے دیکھیں گے، بیوی دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن فرض نماز آپ کو آ کر کے مسجد میں پڑھنی ہے، اگر آپ فرض نماز گھر میں پڑھتے ہیں تو وہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنی مسجد میں ملے گی۔ آپ گھر میں فرض نماز کا عادی مت بنائیے، لیکن ہاں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم گھر جا کر کے سنت پڑھیں گے تبھی آپ مسجد سے جائیے، ورنہ اگر مسجد میں فرض پڑھ لیے، فرض نماز پڑھ لیے، مسجد سے نکل کر کے ادھر ادھر گپ سپ کرنے لگے، پھر کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بہتر نماز جو ہے وہ سنت نفلی نماز جو ہے وہ گھروں میں ہے، لیکن گھر میں کون پڑھتا نماز؟ جیسے گھر گئے بیوی بچی سب چلانا شروع کر دیتے ہیں، بچے نماز پڑھنے نہیں دیتے، اس لیے اس حساب سے ہے مسجد میں آپ نماز پڑھیے، مسجد میں آپ سنت پڑھیے، تمام طرح کی عبادت مسجد میں کیجیے، آپ گھروں میں بھی کیجیے، ایسا نہیں گھر میں نہیں کیجیے۔ لیکن اگر آپ کا کمرہ الگ ہے، کوئی بچے بچے پریشان نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ شوق سے مسجد آئیے، لیکن ہاں ایسا نہیں مسجد آپ جو سنت نماز ہے آپ گھر میں پڑھ لیجیے، آپ کو مسجد آنی ہے، تحیۃ المسجد 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نماز کا انتظار کیجیے، نماز پڑھیے۔ آپ گھر جا کر کے سنت پڑھنا چاہتے ہیں آپ شوق سے پڑھیں، لیکن آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ سنت ہماری چھوٹ جائے گی تو اس سے بہتر ہے آپ گھروں میں پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، یہ
ان تمام آیات اور قرآن حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنی اصلاح کرنے لگیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سماج ہمارا معاشرہ سوسائٹی ہمارے سدھر جائے گی. ضرورت ہے اپنے اصلاح کی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی نماز کی تاکید کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت پکے سچے نماز کا پابند بنا. اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.